بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدلیہ میں اس وقت بہت گہما گہمی ہے، اور دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کے ججز نے بھی 7 ججز نے خط لکھ دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو۔ سینیارٹی کا مسئلہ جو ہے وہ بھی آیا، نئی جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں وہ بھی متنازع ہیں، اور صحافیوں نے بھی سوالات کیے چیف جسٹس آف پاکستان کو، تو ان کو بھی کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ جواب موصول نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں ستارے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اسٹرالوجیکل اسپیکٹ جو ہیں وہ اس کے کیا ہیں۔ میرا ویڈیو چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں، میں اس میں آسٹرو پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ اسی کو ڈسکس کرتا ہوں، اور یہی نیش ہے اس کی۔ تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ پر ستاروں کی موجودہ پوزیشن جو ہے، آج کی اثرات جو ہیں وہ 6 فروری کو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اب دیکھیں، عدالتی نظام میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ کی علامت جو ہے وہ قمر اور شمس کا برج اسد میں ہونا ہے، اور 6 فروری کو مریخ کی ایکویریس کی پوزیشن جو ہے وہ نہایت اہم ہے۔ خاص طور پر مریخ کی موجودگی جو ہے وہ انتظامی فیصلوں میں بہت جلد بازی اور غلطیوں کے امکانات کو بڑھا رہی ہے۔ دیکھیں، ججز کی اپوائنٹمنٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے انہوں نے 11 تاریخ جو تھی وہ اس کو رکھ دی تھی کہ 11 تاریخ کو ہوگا، پھر اس کو 11 تاریخ کو کم کر کے پھر وہ 10 تاریخ جو ہے وہ کر دی، اور نئی سینیورٹی لسٹ جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو جاری کی ہے، اس میں جو سینئر ترین ججز تھے ان کو نظر انداز کر کے نئے آنے والے ججز جو ہیں وہ ان کو سینئر ترین لسٹ میں ڈال دیا گیا، تاکہ ان کو اپنی مرضی کا چیف جسٹس جو ہے وہ یہ بنا کے چلے جائیں۔ اب چاند کی پوزیشن جو دیکھیں وہ فروری میں، تو ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ہونے والی جو میٹنگ ہے اس میں فیصلے جو ہیں وہ اس پر عمل عوامی دباؤ اور تنازع کو ظاہر کرتا ہے۔ لبرا کا میزان میں اور عطارد کی جو شدت ہے وہ یہی ظاہر کرتی ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ عوامی تنازع جو ہے وہ اختیار کریں گے، اور سیاسی طور پر یہ جو فیصلے ہیں یہ لیے جا رہے ہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز جو ہیں وہ ان کی تحریری تحفظات جو ہیں وہ اس کے باوجود سیاسی بنیادوں پر تقرریاں جو ہیں وہ یہ عدالتی معاملات کو مزید پیچیدہ کریں گی اور کمزور کریں گی۔ اب ان میں یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اپوائنٹمنٹس کیے، دیکھیں وہ کہتے ہیں جی جلدی کا کام جو ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے، تو یہ اس معاملے میں جلدی کر رہے ہیں، اور جتنی جلدی بندہ کام کرے اتنی اس میں غلطیوں کی گنجائش ہے، اور یہ جو غلطیاں یہاں کر جائیں گے یہ پھر آنے والے دنوں میں یا یہ بھگتیں گے یا قوم بھگتے گی، اور کس نے بھگتنا ہے۔ اب سیاسی دباؤ میں اس صورتحال کو اگر دیکھ لیا جائے تو سیاسی دباؤ میں اضافہ جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کو متاثر کر سکتا ہے، اور یہ حکومتی اور عدالتی اداروں کے درمیان ایک نئے تنازع کا جو باعث ہے وہ بنے گا۔ اس میں یہ ہے کہ عوامی بے چینی جو ہے وہ بڑھے گی۔ ظاہر ہے عوامی بے چینی تو بڑھنی ہے کہ عدالتوں کا تو احترام ہی بہت تھا پاکستان کی عوام کی نظر میں کہ یہ ججز جو ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں جو فیصلے آ رہے ہیں اور جس طرح کی سچویشن اور خبریں جو ہے وہ روزانہ اخبارات میں اور سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، تو عوام کا اعتماد جو ہے وہ عدالتوں سے ویسے ہی ہٹ گیا۔ تو خاص طور پر ان حلقوں کا تو بالکل ہی ہٹ گیا جو عدلیہ کو غیر جانبدار سمجھتے تھے۔ اب مستقبل میں قانونی بحران جو ہے وہ زول کی پوزیشن جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اگلے 6 ماہ میں قانونی بحران اور احتجاجی تحریکوں کا جو اشارہ مل رہا ہے اس سے حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہو گئے، اور سیاسی استحکام جو ہے وہ اس کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ جلدی ٹائم پہ جو فیلڈنگ سیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو عمران خان کو رہا کرنے کی جلدی ہے، اس کو زیادہ دیر تک روک نہیں سکتے۔ اس سے پہلے انہوں نے پیکا آرڈیننس بھی لے آئے، ججز کی اپوائنٹمنٹ اور 26ویں ترمیم، تاکہ
خان صاحب کو اس وقت باہر نکالیں جب ہماری فیلڈنگ جو ہے وہ مرضی کی سیٹ ہو جائے اور خان صاحب جو باہر آ کے بھی کچھ نہ کر پائیں۔ اب مستقبل میں قانونی بحران جو ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ زول کی موجودہ پوزیشن جو ہے وہ اگلے 6 ماہ میں قانونی بحران اور احتجاجی تحریکوں کا جو اشارہ دے رہی ہے۔ تو خان صاحب کا کردار جو ہے وہ خان صاحب کے ذائچے میں زول اور مشتری کی پوزیشن جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ اس معاملے میں کھل کر اپنا موقف جو ہے وہ اپنائیں گے، جس سے سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ ان کا جیل سے ایک بیان ہی سیاسی درجہ حرارت کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، تو اگر وہ کھل کر بولیں گے تو پھر پوزیشن جو ہے وہ مزید گرمی کی طرف جائے گی۔ اب حکومت کو چاہیے کہ ان ججز کی تقرریاں جو ہیں یہ خالص میرٹ کی بنیاد پر کریں تاکہ عدالتی نظام جو ہے وہ اس میں عوام کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو سکے۔ اب اگر تو یہ اس طریقے سے کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر پاکستان کے حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ عوام کا اعتماد جو ہے وہ پہلے ہی ان اداروں پر نہیں رہا تو مزید گہرائی میں گرنے والی بات ہے۔ یہ اپنے اقتدار کو سہارا دینے کی کوششیں ہیں جو ان کا فائدہ جو ہے وہ کخ بھی نہیں ہونا۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔